الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حاجة أخيه كان الله حاجة فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله بھائیو بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ ایام اور یہ دن قربانی کے دن چل رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے اور یہ دستور شروع سے ہی چلا آ رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ من والو اپنے بندوں سے، اپنے چہتوں سے اور اپنے پیاروں سے قربانیاں لیتے آئے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پیاروں کا امتحان لیا ہے اور مختلف طریقے سے لیا ہے، مختلف طریقے سے اللہ پاک نے قربانیاں لی ہیں۔ تو اس زمین پر آسمان کے نیچے بے شمار ایسی ہستیاں آئی ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اللہ پاک نے جس حساب سے قربانی مانگی تو وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے، اور اسی طریقے سے خون کی قربانی مانگی تو لوگوں نے اپنا خون بھی عطا کیا، جان کی قربانیاں مانگی تو اللہ کے بندوں نے اپنی جان کو بھی پیش کیا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے چلتا آ رہا ہے۔ جانوروں کی قربانی اللہ نے مانگی تو لوگ اور اللہ کے بندے جانوروں کی قربانیاں بھی پیش کرتے آ رہے ہیں۔ تو جس حساب کی اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی ہے بندوں سے، تو بندے اس طریقے سے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں۔ تو یہ ملک، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ملک جب انگریزوں کے قبضے میں آیا تھا اور انگریز پورے طریقے سے ملک پر قابض ہو گئے تھے، شاہ سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھ کر
جو انگریزوں نے اعلان کر دیا تھا کہ آج کے بعد یہ ملک ہمارا ہے، تو اس وقت یہاں کے لوگ مسلمان اور خاص طور سے علماء کرام، اللہ والے، قرآن و حدیث پڑھانے والے، خانقاہوں کے اندر لوگوں کے دلوں کو بیدار کرنے والے اور مدرسوں میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کی تعلیم دینے والے، کہ یہ اکابر اللہ والے کہ اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور اس ملک کو پانے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے اپنا خون بہانا شروع کیا، اور انگریز سے سال دو سال جنگ نہیں لڑی، بلکہ مکمل 200 سال تک مسلمان اپنا خون بہاتے رہے اور اپنی جانوں کو نچھاور کرتے رہے کہ کسی طریقے سے یہ ملک مل جائے اور انگریزوں کے چنگل سے ملک چھٹ جائے اور ہر ایک کو آزادی مل جائے۔ تو اس کے لیے بے شمار قربانیاں دی گئی، بے شمار لوگوں کی جانیں نچھاور ہوئی۔ 1857 کے اندر 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے، اور دہلی میں صرف دہلی کے اندر 500 علماء کو پھانسی کا پھندہ دیا گیا اور بے شمار قربانیاں دی گئی اور اللہ والوں نے بے شمار قربانیاں دی۔ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے رگ رگ کے اندر انگریز کی نفرت پیدا ہو گئی تھی اور بڑی سختی کے ساتھ جو ہے انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور انگریزوں نے بے شمار اور کئی طرح سے اور مختلف طریقے سے ان کو پریشان کیا، لیکن یہ ساری پریشانیوں کو جھیلتے رہے اور ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بڑے بہادر، انگریزوں سے لڑنے کے لیے تیار۔ کراچی کا اسٹیج 90 لاکھ کا مجمع، اور انگریزوں نے چاروں طرف سے توپ کو فٹ کر رکھا، اور یہ اعلان تھا کہ اسٹیج پر حسین احمد مدنی آ نہیں سکتا، جیسے ہی اسٹیج پر حسین احمد مدنی آ جائے تو گولی چلا دینا، یہ چیلنج تھا۔ لیکن حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کفن کو کندھے پر رکھ کر اور بڑے بہادری کے ساتھ اسٹیج پر آتے ہیں اور اپنی تقریر پیش کرتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہا ہے کہ تم نے اس طرح کی توپیں لگا رکھی اور بے شمار لوگوں کی جانیں ختم ہو چکی ہے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، تو ان کی خبروں کا بھی پتہ نہیں ہے، اور ہم اسی طریقے سے اپنی جانوں کو ختم کرا لیں گے۔ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے۔ تو جب یہ اشعار پڑے ہیں تو انگریز ہکے بکے رہے۔ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ان کی بھی اس ملک کے اندر بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اسی طریقے سے بے شمار اللہ والوں نے اس ملک کو پانے کے لیے اور اس ملک کو جو ہے آزاد کرانے کے لیے بے شمار اپنا خون بہایا ہے۔ تو اس لیے خون کی ضرورت کبھی بھی پڑ سکتی ہے، دین کے خاطر خون کی ضرورت پڑے گی تو دین کے لیے بھی اپنا خون بہانا ہے، ملک و ملت کے خاطر اگر خون کی ضرورت پڑے گی تو اس وقت بھی اپنے خون کو پیش کرنا ہے،
کسی انسان کی جان بچانے کے لیے اگر خون کی ضرورت پڑے گی تو اس وقت بھی اپنے خون کا عطیہ کرنا ہے، یہ پیچھے نہیں ہٹنا ہے کہ خون کا عطیہ اور اپنا خون پیش کر کر اور اپنا خون دے کر کسی انسان کے کام آ جانا اور کسی انسان کی ضرورت کو پورا کر دینا اور کسی انسان کو زندگی مل جائے تو فرمایا یہ بہت بڑی خیر کا معاملہ، یہ بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہے، ایک بڑی بھلائی کا ذریعہ ہے کہ کسی کے کام آ جانا، کسی کے ساتھ انسانیت کا سلوک کر دینا اور کسی کے جو ہے کام آ جانا اور کسی کی ایک ضرورت کو پورا کر دینا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی ایک ضرورت کو پورا کیا تو اللہ پاک ایک ضرورت کے پورا کرنے پر 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ایک مسلمان کی ایک ضرورت کے پورا کرنے پر، ایک مسلمان کی ایک حاجت کے پورا کرنے پر 10 سال کے اعتکاف کا ثواب، اور ایک اعتکاف اور ایک دن کا آدمی اعتکاف کر لے، فرمایا اس کے اور جہنم کے درمیان 2 خندقیں آڑ کر دیتی، 2 خندقیں حائل کر دی جاتی ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا یہ زمین اور آسمان کا فاصلہ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کسی کے کام آنا سیکھیں، کسی کی ضرورت کو پورا کرنا سیکھیں۔ ہم دیکھیں اپنے بستی کے اندر، اپنے برادری کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے محلے کے اندر اور اپنے پڑوس کے اندر کون حاجت مند ہے اور کون ضرورت مند ہے اور کس کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے اور اس کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ فرمایا بندہ ایک ضرورت کو پورا کرے گا، اللہ پاک اس کی 70 ضرورتوں کو پورا کریں گے، اور دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی حاجت اور اس کی سب سے بڑی ضرورت جہنم سے بچاؤ اور جنت کا داخلہ ہوگا کہ اگر یہ کسی کی ضرورت کو پورا کرے گا اللہ آخرت کے اندر اس کی یہ ضرورت بھی پورا کر دے گا۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ اس لیے دوستو کئی دنوں سے یہ آواز لگا رہے ہیں اور یہ آواز لگائی جا رہی ہے اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فلاں تاریخ کو اور فلاں مقام پر رقدان کا کیمپ لگ رہا، خون عطیہ کا کیمپ لگ رہا، تو وہ انتظار ختم ہو چکا اور وہ تاریخ آ چکی ہے اور وہ کام شروع ہو چکا ہے اور لوگ ماشاءاللہ اپنا خون پیش بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے میری جو ہے آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ کسی نے ابھی تک اپنا خون پیش نہیں کیا اور خون کسی نے ابھی نہیں دیا، وہ جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر فوراً مدرسے میں وہاں کیمپ میں پہنچ کر اپنا خون دے کر آئے۔ اس سے جو ہے ہمیں بھی بڑا فائدہ ہوگا اور ہمارا خون پتہ نہیں کس کے کام آئے گا اور کس کی زندگی کو بچانے کا ذریعہ بنے گا، اللہ اس پر بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اس بات کو نہیں بھولنا ہے اور اس بات کو غفلت میں نہیں رکھنا ہے اور اس بات کو ہلکے میں سمجھنا ہے، بلکہ ایک ضرورت سمجھ کر اور ضروری سمجھ کر اپنے خون کا عطیہ پیش کرنا ہے، اپنا خون دینا ہے۔ کوئی بھی آدمی جو ہے بغیر خون دے ہوئے نہ بچے۔ اس لیے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً کہ جس نے بھی ابھی تک نہیں دیا ہے وہ پہنچ کر اپنا خون دیں گے، سو انشاءاللہ۔ اللہ